حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت سے فارغ ہو کر ظالم شمر نے علی اصغر حضرت زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہا، تو حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم ایک بچے کو شہید کرتے ہو اور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ تو شمر نے اسے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیموں کے پاس کوئی نہ آئے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ پھر ابن زیاد کا حکم تھا کہ لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب کے سر کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سید النساء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کو شہید کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا، اس ذلت پر کیسے راضی ہو گئے؟ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے صحاب کے سروں کو یزید کے پاس شام بھیج دیا گیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کا واقعہ بتایا اور کہا کہ امیر المومنین بشارت ہو، آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ سر مبارک جب یزید کے سامنے رکھا تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگائی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، تو قیامت کے روز آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لیا اور کوفہ کو جب نکلے تو میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت میلے اور خراب کپڑوں میں تھیں۔ ان کی باندیاں ان کے ارد گرد بیٹھ گئیں اور ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا، علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا، یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دکھایا۔ اس پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کڑک کر بولیں، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا، نعوذ باللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بھر آیا اور رونے لگیں اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو شہید کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا تو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی اپنے بھتیجے کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟
میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تو نے ان کو قتل کر دیا تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دینا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت داری ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس کو چھوڑ دو اور خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدجی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا، اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تم نے انبیاء کی اولاد کو شہید کیا اور صدیقین کی طرح باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے آگے آ گئے، اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔